اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں لیے حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا، دل میں بسا ہے قامت زیبا، حامی سنت اعلی حضرت۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول، افتتاح بخاری پہ مدنی مذاکرہ۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا، افتتاح بخاری، حدیث اول کا آغاز بزبان دارالافتاء اہل سنت کے مبلغ دعوت اسلامی۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی باب المدینہ کراچی پاکستان میں عیادتیں۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا، پیارے آقا کی پیاری شہزادیاں، نگران شورا کا براہ راست سنتوں بھرا بیان۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا، ہند مالکی کابینہ کے شہر جالنہ میں مدنی قافلہ۔ میرے رضا پیارے رضا آچے رضا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست، سلسلہ ہوا افتتاح بخاری و دستار بندی کے موقع پر۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھولوں کا خوبصورت مدنی گلدستہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ 10 شوال المکرم کی تاریخ ہر سال آتی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہر سال اس بات کا بھی اعادہ ہوتا رہے اور یہ سوال بار بار ہر سال کم از کم ایک بار ہو جائے، تاکہ ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے کہ صرف رضا کیوں۔ رضا نے ہم کو سچی بات ہے کہ سنیت یہ سمجھ عنایت فرمائی، ورنہ اگر رضا کا دامن نہ ہوتا میرے ہاتھ میں تو کم از کم میں تو بھٹک جاتا۔ سچی بات کرتا ہوں میں، بالکل، یعنی کہ کیونکہ میں بہت طبیعت میری بہت حساس ہے، بہت ساری شخصیات میں نے دیکھی ہیں، لیکن ہر ایک سے میں متاثر ہونے کی میری مطلب وہ طبیعت نہیں ہے۔ تو بس میں یوں دل کو مناتا تھا کہ نہیں، اعلیٰ حضرت تو صحیح ہے نا، اعلیٰ حضرت تو صحیح ہے نا، یوں مطلب الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑ کے رکھا، آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں الحمدللہ۔ تو بس آپ بھی اعلیٰ حضرت سے تل برابر بال برابر ہٹنا مت، ورنہ گمراہی کہہ کر نہیں آتی، یہ سمجھ لینا۔ تو جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس پر آنکھیں خلاص۔ تو یہ سب میں کوئی مطلب وہ واعظانہ نکتے بیان نہیں کر رہا۔ اعلیٰ حضرت کو الحمدللہ میں نے کچھ پڑھنے کی کوشش کی ہے، میں نے اعلیٰ حضرت کو کچھ پڑھا، ان کی تحریرات کو، ان کے فتاویٰ کو میں نے دیکھا، تو یوں ذہن بنا میرا۔ اعلیٰ حضرت تو چھوڑا نہیں، اعلیٰ حضرت نے ہم کو صحیح راستہ بتایا، اور اعلیٰ حضرت کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ان کا ہر قول ہم نے قرآن و حدیث کے مطابق پایا، اللہ اور رسول کے احکامات کا ان کو ہم نے پابند پایا، ہم اس لیے مانتے ہیں۔ تو ہم صرف رضا بولیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ اور رسول کے بجائے رضا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہ یہ نیت ہو سکتی ہے بس میرے بیٹے بس تو ہی میرا سہارا ہے۔ ماں اگر بولے تو کیا ماں پر کوئی کفر کا حکم لگاؤ گے؟ ماں اللہ کا سہارا ہے، تو یہ بیٹے کا سہارا بولتی ہے کہ صرف تو ہی میرا سہارا ہے۔ تو اس طرح کے محاورات ہوتے ہیں، اور
दायरे होते हैं। तो इससे मुराद ये ली जाएगी कि जितने भी अजीज और रिश्तेदार हैं, अकरबीन हैं, उनमें तू ही मेरा सहारा है। वरना तो फिर क्या सारे साहबा किराम, अम्बिया किराम, औलिया किराम और खुद रब्बुल अनाम की क्या इसमें कोई नफ़ी हो गई, इनकार हो गया कि बोल दिया कि तू ही मेरा सहारा है। इसलिए सिर्फ रज़ा ही रज़ा। तो ये अपने ज़माने के उलमा में एक रज़ा है ना, इसकी मुराद हम ये लेंगे कि हम इनसे बस मजबूत हम वाबस्ता हैं, और अब जो रज़ा का है वो हमारा है, जो रज़ा का नहीं है वो हमारा भी नहीं है। तो ये है सिर्फ रज़ा और रज़ा। इफ्तिताह बुखारी आगाज़ पर पहली हदीस मुबारक से कुछ मदनी फूल दिए मुबल्लिग दावत इस्लामी और दारुल इफ्का अहले सुन्नत के इस्लामी भाई ने आपने वरूद हदीस और बुज़ुर्गों की सोहबत के हवाले से इरशाद फरमाया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने उस्ताद गिरामी अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर अल-हुमैदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के तरीक़ से, उनकी सनद से अलक़मा बिन वक्कास अल-लैसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं। हज़रत सैयदना अलक़मा बिन वक्कास अल-लैसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिंबर पर ये कहते सुना कि मैंने अल्लाह के रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आमाल नियत पर ही हैं, हर शख्स के लिए वही है जो उसने नीयत की। तो जिसकी हिजरत दुनिया की तरफ हो जिसे वो हासिल करे, या किसी औरत की तरफ हो जिससे वो निकाह करे, तो इसकी हिजरत उसी की तरफ है जिसकी तरफ उसने हिजरत की। ये बुखारी शरीफ की पहली हदीस पाक है जिसे इमाम बुखारी ने किताब में नकल किया है, और इस हदीस पाक के बहुत सारे फ़ज़ाइल और इस हवाले से जो है वो अहकामात, इसकी शुरूहात नकल की गई हैं। पहली बात ये कि चूँकि ये नीयत का मामला है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे माहौल में यानी एक ख़ासा समझ लें या एक यूँ समझ लें कि ख़ुसूसियत है और एक ख़ास इसकी तरफ रुझान है कि नीयत का एक एहतमाम होता है, उसकी तरफ तवज्जो होती है। आज के नज़दीक दीन के 70 अबवाब के अंदर ये हदीस पाक दाखिल है, और उसकी तफसील अल-अशबा व नज़ाइर जो फ़िक़्ह हनफ़ी की मशहूर क़वाइद के ऊपर किताब है, उसमें अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस बात को वाज़ेह भी किया है कि हर बाब में कहाँ कहाँ नीयत का दखल है। उन्होंने जब कायदे बयान किए तो सबसे पहला कायदा यही बयान किया, और फिर उसके बाद वो अबवाब ज़िक्र किए कि कहाँ कहाँ पर इस हदीस का दखल मौजूद है, कहाँ कहाँ ये हदीस पाक ज़रूरी है। और बाज़ उलमा ने ये इरशाद फरमाया कि दीन के हर बाब के अंदर ये हदीस पाक दाखिल है, कि हर बाब के अंदर इस हदीस पाक की अहमियत और इसकी ज़रूरत वाज़ेह है। दूसरी बात यहाँ पर यह अर्ज़ करनी है कि इस हदीस पाक का जो सबब वरूद है, यानी हदीस पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, तो इसका सबब क्या बना, किस वजह से बयान फरमाई, तो इसमें उलमा के एक तफसीली बहस है। वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी कि दुनिया के लिए हमने हिजरत नहीं करनी, मालो दौलत के लिए हिजरत नहीं करनी, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत करनी है, तो मुमकिन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इसलिए इरशाद फरमाई हो ताकि जो भी मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करे मक्का मुकर्रमा से, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा वजल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करे। अब इससे जो बात हमारे सामने ज़ाहिर होती है वो ये ज़ाहिर होती है कि हर बात का इल्म किताबों से हासिल नहीं होता, हर चीज़ का इल्म ये किताबों से हासिल नहीं होता, बल्कि इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो सोहबत के ज़रिए हासिल होती हैं। बुज़ुर्गों की सोहबत में बैठना, औलिया की सोहबत में बैठना, उलमा की सोहबत में बैठना, ये इसके ऊपर मुस्तकिल किताबें हैं और मुस्तकिल अक़वाल हैं उलमा के कि कितना मुफीद है उलमा की सोहबत के अंदर बैठना, बुज़ुर्गों की सोहबत के अंदर बैठना, खुसूसन औलिया की सोहबत के अंदर बैठना, कि वहाँ ऐसे निकात हमें मिलते हैं जो किताबों के अंदर नहीं मिलते। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के दस्ते मुबारक से दस्तार बंदी के कई आशिकान रसूल ने पाई सआदत। इन इस्लामी भाइयों ने दौरा हदीस की तकमील की। यौम आला हज़रत अलैहि रहमतु रब्बिल इज़्ज़त पर सिलसिला मुलाकात के हसीन मनाजिर भी इस मदनी गुलदस्ते में शामिल हैं। आपने ऑफियर मदनी फूलों से भी नवाजा। मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर
بس میرا پیر 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 مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير نهي فلا أحد نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم حضرت مولانا مفتی صابر امجدی قبلہ اور رکن شورا عماد الطارق المدنی مدہ ذلہ العالی سے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے عیادت فرماتے ہوئے دعائیں صحت کی مدنی خبروں کے ناظرین سے بھی خوب دعائیں صحت کی مدنی التجا ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے عیادت کے لیے حاصل ہے تو الحمدللہ جیسے آپ نے دعا کیا ہمیں پتہ چلا آپ تک بات پہنچی ہے تو جب ڈاکٹر حضرت جو کہہ رہے تھے برین ہیمریج کا یہ خطرہ بتا رہے تھے تو 100 گھنٹے انہوں نے اہم بتائے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ 8 سے 9 مہینے لگیں گے لیکن الحمدللہ جب آپ نے دعا کی اور ریحان صاحب نے آپ تک پیغام پہنچایا تو ابو اب تک ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ابو کسی بے ہوشی کی حالت میں گئے تھے یا کوئی بیماری کا ابو پر اٹیک ہوا تھا جب ابو القاسم صاحب کر آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جہاں جس جگہ پہ دعا کی نہیں کہا وہ مہاجرہ شریف کے اندر تو انہی کا صدقہ ہے انہی کا وسیلہ بنا ہے کچھ بھی کسی بیماری کا کوئی بھی کہیں بھی ذکر نہیں آیا الحمدللہ رب کی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہو گیا حضور علیہ وسلم صدقے میں کہ سب سے پہلے آپ تک پیغام پہنچ گیا اور آپ نے دعا فرمائی بس حضور غوث پاک کے بعد اگر بعد الغوث ہے کوئی وہ آپ ہیں تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب لیٹ جائیں وعلیکم السلام بھائی لیٹ نہ ہو میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہر طرف سے بلا نے گھیرا
آفتوں نے لگایا ہے ڈیرا، آفتوں نے لگایا ہے ڈیرا، تو ہی اب میرا حاجت روا ہے۔ رات کمی تھی اماد بھائی کی، رات بڑی کمی مذاکرے میں، مدنی مذاکرے میں، مدنی بات دعا بھی ہوئی۔ کیا اب بھی جاگے کیا؟ یہ بتا رہے رات کو شاید جاگے تھے؟ رات کو بھی شاید، حالانکہ مجھے جو پوچھ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ شام کو پتہ چلے گا۔ ماشاء اللہ کچھ مرحبا۔ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، پیر میرا پیر میرا پیر میرا۔ سلسلہ عبرتناک خبریں میں نگران شورا نے مدنی پھولوں سے نوازا، سلسلے کی مختصراً جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرتناک خبریں لیے ہم حاضر ہیں۔ آج بھی کچھ ایسی خبریں جمع ہیں جن میں عبرت ہی عبرت ہے۔ ایک فیملی کا بالکل آن کے آن دنیا سے رخصت ہو جانا۔ کشمیر، گاڑی برساتی نالے میں گرنے سے باپ اور بچے ڈوب گئے۔ تیری امت پریشان ہے یا نبی۔ پاکستان آرمی کے غوطہ خوروں نے صبح تقریباً 8 بجے ساری لاشیں نکال لی، 8 سے 10 کے درمیان ساری لاشیں نکال لی، جو کہ گاڑی کے اندر ہی موجود تھی۔ اس میں محلہ کے امام صاحب جو کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، انہوں نے اور نالے کے اطراف کے رہنے والے لوگوں نے لاشیں گھر تک پہنچائی۔ جو ہمارے ریاض بھائی تھے، ان کا دعوت اسلامی والوں سے ایک رابطہ تھا، دعوت اسلامی کے ماحول سے یہ ایک طرح سے کسی طرح بھی یہ وابستہ تھے، اور مسجد کے کام کے حوالے سے ان کی ایک اپنی دلچسپی بیان کی گئی۔ بچوں کا ان کے ساتھ انتقال ہونا، ایک گھر پر جس طرح کا یہ ایک صدمہ ہے، یہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ایک خبر اور ملی، اور وہ تھی ہمارے بہت ہی مشہور و معروف نعت خوان ہیں جناب یوسف میمن صاحب، ان کے جواں بیٹے اور ان کے ساتھ ایک اور بھی اسلامی بھائی ان کے دوست تھے، ان کے انتقال کی خبر ملی۔ کار کا حادثہ ہوا، بقیہ بعض زخمی ہوئے، اللہ تعالیٰ ان زخمیوں کو روبہ صحت کرے۔ میں یوسف میمن صاحب سے بھی تعزیت کرتا ہوں۔ میرا بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، وہ بھی موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ کا شکار تھا۔ میری کیفیت یہ تھی کہ بیٹھے بیٹھے میری آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے۔ میں بالخصوص نوجوانوں سے ہی بات کر رہا تھا، کیونکہ آپ ہی کہتے ہیں نا جوانی مستانی ہوتی ہے، جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ ان واقعات سے عبرت لیں۔ تیز رفتاری تباہ کاری ہے، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے۔ پاکستان میں زلزلہ آیا، ہمارے اسلامی بھائی مری میں تھے، انہوں نے زلزلہ محسوس کیا، کانپ گئے، بولے ہم نے کبھی ایسا جھٹکا محسوس نہیں کیا۔ پیارے آقا کی پیاری شہزادیاں، نگران شورا کا دیکھیے سنتوں بھرا بیان جو بروز اتوار مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا، ملاحظہ کیجیے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں۔ قول کے مطابق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں۔ بیٹی والوں کے لیے آج کا بیان بڑا محبت بھرا ہونا چاہیے کہ آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بیٹیوں والے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو بیٹیوں کے بارے میں خاص ارشادات عطا فرمائے، اور ایک حدیث میں ہے جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو وہ اسے ایذا نہ دے اور نہ ہی برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو شہزادیاں تھیں، ان میں ایک کا نام تھا حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ،
اور جنگ بدر کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو مکہ مکرمہ سے اپنے پاس مدینہ منورہ بلوا لیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری شہزادی، ان کا نام تھا رقیہ، حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اعلان نبوت سے 7 سال پہلے، جبکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا 33واں سال تھا، اس وقت آپ کی ولادت ہوئی. حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا. حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روز جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح مبین کی خوشخبری لے کر مدینہ منورہ پہنچے، اسی روز حضرت سیدتنا بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال کی عمر پا کر وفات پا گئی. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک شہزادی کا جنازہ پڑھا، دوسری شہزادی کے انتقال کی اطلاع بھی آپ نے سنی. یہ سب چیزیں ایک خاندان اور ایک فیملی کے اندر ایک معنی رکھتی. اور مسئلہ یہ ہے کہ اس معاملے میں ہمارے تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگ بھی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے. ان کا انداز جاہلانہ بات کرنے کچھ اور ہوتا ہے، جو بالکل ایک نارمل لوگ ہوتے ہیں، گاؤں دیہات میں ہوتے ہیں، یا بالکل جو اس طرح کے نہیں ہوتے، ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. علمی انداز، علماء کی صحبت میں جو بیٹھتے ہوں، علمی ماحول میں بیٹھتے ہوں، دعوت اسلامی کے ماحول میں رچے بسے ہوں، اور مدنی چینل دیکھتے ہوں، درس و بیان سنتے ہوں، دیکھتے ہوں، ان کے انداز مختلف ہوتے ہیں. بعض اوقات بھائی ہے نا، یہ بہنوں کے ساتھ سلوک نہیں کرتے جس سے ماں باپ کو شاید تکلیف پہنچتی ہوگی. بھائیوں سے ضرور مدنی التجا کروں گا کہ بہنوں پر بہت شفقت کیا کریں، کچھ نہ کچھ لا کر بہنوں کو دیا کریں. یہ چند عرصے، تھوڑے عرصے کے بعد ان کا نکاح ہوگا اور یہ کہیں چلی جائیں گی. باپ تمیز سکھائے گا، محبت کرے گا اولاد سے، بیٹیوں سے بہت محبت کرے گا، لیکن محبت بدتمیز نہیں بنائے گی. یہ بارود کی ڈبیاں ہوتی ہیں، پھک سے آگ لگ جاتی ہے اس کے اندر. بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی محمد علی عطاری نے شرکت فرماتے ہوئے مدنی پھولوں سے نوازا. اجتماع کے مناظر پیش خدمت ہیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے، اور بلائیں ان سے پھیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار. کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. کاش دنیا بھر میں اونچا پرچم اسلام ہو، کاش دنیا بھر میں اونچا پرچم اسلام ہو. دشمنان دی مسلمانوں سے ہو مغلوب و زے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. امت محبوب کا یا رب بنا دے خیر خواہ، امت محبوب
کا یا رب بنا دے خیر خواہ، دل میں میرے نفس کی خاطر کسی سے ہو نہ بیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ برسٹل اور سلاؤ UK سے مدنی خبریں آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تھا ایسا جذبہ پائے چار یار، ہوا تھا ایسا جذبہ پائے چار یار۔ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں شخصیات مدنی حلقہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ، قربانی یا رسول اللہ، قربانی یا رسول اللہ، قربانی یا رسول اللہ۔ ہند مالکی کابینہ کے شہر جالنہ میں مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول کے مختلف مدنی کام ملاحظہ کیجیے۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا